سورہ بقرہ میں آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی سیریس کانورزیشن شروع ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہاں سے اللہ رب العالمین اس جگہ کا رسول اللہ کو بتا رہے ہیں کہ کیا مقام ہے، اس جگہ کا کیا مقام ہے جس جگہ کو اللہ رب العالمین مقام ابراہیمی کہتے ہیں۔ مقام ابراہیمی جو اللہ رب العالمین کے خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں ان کے دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اب اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ کی امپورٹنس بتا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کری تھی، اور جب وہ اس کو تعمیر کر رہے تھے تو وہ اللہ رب العالمین سے دعا میں تھے، اور جب وہ دعا میں تھے تو اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک رسول کو معین فرما جو جا کر کے اللہ کی آیتوں کو ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کی بات کر رہے ہیں، ایک فیوچر کی بات کر رہے ہیں قرآن کے اندر۔ پیغمبر بھیج میری پیڑھی میں سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر جب قرآن اترتا ہے تو اس قرآن کو، ان آیتوں کو اللہ رب العالمین کے جو امین فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ اللہ کی آیتوں کو عرش کریم سے لے کر کے آتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں پیغمبروں، یہ ان کی جاب ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، اور اس طرح اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کی جو ہدایت ہے وہ پہنچتی ہے پیغمبروں کے پاس، اور پھر پیغمبر ان ہدایتوں کو لے کر کے فالو کرتے ہیں اور اپنی امت تک پہنچاتے ہیں، اسی میسج کو لے کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ اس میسج کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی جو احکامات ہیں، obviously ان کی پرائرٹی سب سے اوپر ہے، سب سے پہلا کام ان کے احکامات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ہے بیماری ہے، اور ان کی جو بیماری ہے وہ کچھ ان لوگوں میں بھی ہے جو تمہارے ارد گرد ہیں، یہ بیماری لے کر کے چلتے ہیں۔ ان کی بیماری یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جب آگے موسیٰ کے آگے پیغمبروں کو نہیں مانتے تو یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عیسائی جب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے، نعوذ باللہ جو بھی وہ کہتے ہیں ان کو، تو وہ ہیں تو وہ کفر میں پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے احکامات جب قرآن میں اترتے ہیں اور اس سے پہلے کی کتابوں پہ اترتے ہیں تو اللہ کے احکامات کبھی چینج نہیں ہوتے۔ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، اور آپ کو رمضانوں میں جو ہے وہ بیٹھنا ہے راتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جب اللہ رب العالمین آتے ہیں سورہ بقرہ کی آخر میں تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتاتے ہیں ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس تعمیر کے درمیان میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع میں ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسالت ان کی پیڑھی میں چلے، اور اسی طریقے سے وہ اپنی اولاد کو بہتر کھڑا کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ کی نیک بندوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن جب سورہ بقرہ اس آخر میں آ رہی ہوتی ہے تو اس آخرت میں آنے کے وقت رسول اللہ کو اللہ رب العالمین جو علم دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی جو پیڑھی ہے، اور پیڑھی سے پہلے جو ابراہیم ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ابراہیم سے کہ یہ میرا گھر ہے، وحدانیت بتا رہے ہیں اپنی، کہ ایک خانہ کعبہ جس کی بنیاد تم بلند کر رہے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اس جگہ کے لیے اللہ رب العالمین رسول اللہ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میری اس جگہ کو پاک صاف رکھو، میری اس جگہ کو تم ان لوگوں کے لیے پاک صاف رکھو جو سجدہ کریں گے، جو رکوع کریں گے، جو طواف کریں گے، اور جو اعتکاف میں بیٹھیں گے، ان کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ تو یہ عبادتیں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سجدے پریکٹس ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رکوع پریکٹس ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں طواف پریکٹس ہوتا تھا، اور یہ اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارا اس دین کو ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین یہ دعا سنا رہے ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس جگہ کی اہمیت بتا رہے ہیں جس جگہ کو ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ یا مسجد حرام۔ تو مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے، لیکن مسجد حرام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، اور بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ ان کو آنے کو کہتے ہیں مکہ میں۔ جب مکہ میں پہنچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو یہاں پہ ہمارا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مسجد حرام، ہمارا مسلمانوں کا قبلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں،
دین ابراہیمی چلا رہے ہیں وہ ابراہیم وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو خود ڈھونڈا تھا، ان کو یہ میسج، ان کو یہ بات بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین کہاں فوکس کرا رہے ہیں رسول اللہ کو؟ مسجد حرام کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کری تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام نے کری تھی، وہاں پر اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو عبادتوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس وقت اپنے پیغمبر کو اس جگہ کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ یہ کب سے چلتی چلی آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ کب کیا کیا ہوتا چلا آ رہا ہے؟ وہاں پہ طواف ہو رہا ہے، وہاں پہ رکوع ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے سجدے کیے جا رہے ہیں، پر جب اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کو پہلے پارے میں ختم کرتے ہیں تو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اس کا نام ہے سیقول، اور جب سیقول شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنا قبلہ بدل لو، کیونکہ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہے، مسجد حرام تمہارا قبلہ ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ وہ تمہارے باپ ابراہیم نے بنایا ہے، اور کس نے بنایا ہے؟ وہ تمہارے باپ اسماعیل نے بنایا ہے، اور اس قبلے پہ ہماری عبادتیں کب سے چلی آ رہی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہیں، وہی قبلہ ہے۔ جب ابراہیم نماز پڑھتے ہیں تو اس قبلے کی طرف ہوتے ہیں، جب اسماعیل نماز پڑھتے ہیں تو اس قبلے کی طرف ہوتے ہیں، لیکن انسان اور یہود اتنا تیز ہے کہ اس نے ہمارے قبلے بدل دیے رسول اللہ کے آنے سے پہلے تک، تو ہمارا کفر ہمارے ساتھ اس طریقے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ لوگ یہ تک کر دیتے ہیں کہ قبلے بدل دیتے ہیں انسانوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی پارے کے اندر کہ ہمارے مسجد حرام کی امپورٹنس کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تمہارے باپ نے اس کی تعمیر کری ہے، اس باپ نے تمہارے پیدا ہونے کے لیے دعا مانگی ہے، اس باپ نے تمہیں پیغمبر بننے کے لیے دعا مانگی ہے۔ اس مقام کے اوپر، جس مقام کے اوپر اس کو وہ پتھر رکھ رہے تھے اور پتھر رکھتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، تو اس دعا کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک باپ اللہ کی اتنی مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے ایمان کے ساتھ جو ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ دعا مانگ رہا ہے اپنی پیڑھی کے لیے، اور اس پیڑھی کا نتیجہ نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیغمبر، ہمارے آخری پیغمبر، جن کے اوپر اللہ رب العالمین آخری کتاب اتارتے ہیں۔ آخری کتاب اتار کر کے اللہ رب العالمین ان کو اس میں پوری تعلیم دیتے ہیں کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو گے، کہ تمہاری شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ تمہاری شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اس کے بعد کس طرح کے لوگ ہیں جو ساتھ جو ہے کفر میں پڑیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس جگہ کی امپورٹنس بتا رہے ہیں جس جگہ پر وہ چاہتا ہے کہ شکل کر کے ہم عبادت کریں اور اس طرف دیکھیں، ہم سب مسلمان ایک ہی طرف دیکھیں، ہم سب مسلمان ایک ہی طرف کر کے عبادت کریں۔ یہ یکجہتی ہے ہم مسلمانوں کی، یہ یہاں سے یکجہتی شروع ہوتی ہے، پر یہ یکجہتی کس کی ہوتی ہے؟ یہ یکجہتی مومنوں کی ہوتی ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لاتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ اس چیز پر ایمان لاتا ہے کہ یہ دنیا، اس پہ قیامت آئے گی ایک دن، مومن جو ہوتا ہے وہ اس چیز پر ایمان لاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو مرنا ہے ایک دن، مومن جو ہے اس کو اس چیز پر ایمان ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حساب کتاب کر کو لے کر کے کھڑا ہونا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے پیغمبروں کی پیروی کرتا ہے اور اس پیغام کی پیروی کرتا ہے جو پیغام ہمیں مقام محمود تک پہنچاتا ہے، اور مقام محمود تک جانے کے لیے آپ کو جو ہے گھوڑے کی طرح یہاں پہ 2 پٹیاں لگانی پڑتی ہیں اور سیدھا چلنا پڑتا ہے اللہ کے احکامات کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر۔